السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبیہ المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی آیہ نمبر 30 آج کا سبق ہے۔ اس کا ترجمہ ہے وَإِذْ، اور جب، قال، کہا، ربک، تیرے رب نے، للملائکۃ، فرشتوں سے، انی، بے شک میں، جاعل، بنانے والا ہوں، فی الارض، فی کا مطلب میں ہے، فی الارض زمین میں، زمین میں، خلیفۃ، خلیفہ کا معنی ہوتا ہے جانشین۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ فرشتوں نے کہا۔ آ کا مطلب ہوتا ہے کیا، حرف استفہام ہے۔ اتجعل، تو بنائے گا، فیہا، اس میں، من، اس کو، جو، یفسد، فساد کرے گا، فیہا، اس میں، ویسفک، اور بہائے گا، الدماء، خون، ونحن، اور ہم، نسبح بحمدک، سبح یسبح تسبیحا، پاکی بیان کرنا، نسبح، ہم پاکی بیان کرتے ہیں، بحمدک، تیری تعریف کے ساتھ، ونقدس، نقدس، ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں، لاکا، تیری، قالا، اس نے کہا، انی، بے شک میں، اعلم، جانتا ہوں، ما لا تعلمون، ما کا مطلب ہے جی جو، لا کا مطلب ہے نہیں، تعلمون، تم جانتے۔ وَإِذْ، اور جب، قالا، اس کہا، ربو کا، تیرے رب نے، للملائکۃ، فرشتوں سے، انی، بے شک میں، جاعل، بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفۃ، جانشین۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، اتجعل فیہا، کیا تو بنائے گا اس میں، من یفسد فیہا، جو فساد کرے گا اس میں، اس کو جو فساد کرے گا اس میں، ویسفک الدماء، اور وہ خون بہائے گا، ونحن نسبح بحمدک، اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ، ونقدس لک، اور ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ قالا، اس نے کہا، انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ اس آیت کے اندر کچھ چیزیں بڑی اہم ہیں سمجھنے والی، کچھ غلط العام باتیں اور تفاسیر جو اس آیت سے متعلق مشہور ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنے خلیفہ کے طور پر زمین میں پیدا کیا۔ بڑی مشہور ہے کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے، تو بھئی انسان اللہ کا خلیفہ نہیں ہے۔ یہاں پہ پہلا پوائنٹ ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتوں کی تخلیق انسان کی تخلیق سے پہلے کی ہے۔ ایک بات یہاں سے یہ سمجھ آئی، تو یہ پہلا نقطہ ہے، فرشتوں کی تخلیق انسان سے پہلے کی ہے۔
دلیل اس کی یہ ہے کہ انسان کو بنانے سے پہلے فرشتوں کا اللہ رب العزت کے ساتھ سوال و جواب چل رہا ہے، اور کتاب الایمان صحیح البخاری کے اندر بھی موجود ہے، باب سوالی جبریل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو سوال و جواب کیا، جس کو حدیث جبریل کے نام سے بڑی مشہور ہے، جس میں انہوں نے پوچھا تھا جبریل علیہ السلام نے، حضرت عمر بھی بیان کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ بھی بیان کرتے ہیں اس حدیث کو، کہ جبریل آئے دو زانو ہو کے گھٹنوں کے بل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کے بیٹھ گئے اور سوال و جواب کیے، انسانی شکل میں آئے تھے اور سوال و جواب کیا کہ مل ایمان مل احسان مل اسلام متی الساعہ، یہ سوال تھے۔ ان میں سے ایک سوال تھا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کی ڈیفینیشن، ایمان کی تعریف کرتے ہوئے جو بات بتلائی تھی وہ یہ تھی کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ، آگے مشہور ہم سب کو یاد ہے، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ۔ تو دوسرے نمبر پر اللہ پر ایمان کے بعد جو دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی تھی وہ فرشتوں پر ایمان ہے۔ تو لہذا ایک بات سمجھ آئی کہ دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ نیکی کی قوتوں کو یا نیک لوگوں کو فرشتے قرار دینا، کچھ لوگ اس وقت یہاں پر دنیا کے اندر موجود ہیں، دنیا میں کچھ لوگ جو نیکی کی قوتوں کو یا نیک لوگوں کو فرشتے قرار دیتے ہیں، یہ اصل میں فرشتوں کے وجود کا انکار ہے، جبکہ فرشتوں کا وجود موجود ہے اور اللہ رب العزت کے حکموں کی بجا آوری کرتے ہیں، ان کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں جو بھی اللہ رب العزت ان کو حکم دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی نیکی کی قوت ہے یا نیک انسان نہیں، بلکہ الگ سے مخلوق ہے۔ اگلی بات تھی انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ خلیفہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے جانشین، اور اصطلاح میں اس سے مراد ہوتا ہے کسی کی موت کے بعد اس کا جانشین، یا کسی کی غیر موجودگی میں، غیر حاضری میں اس کی ذمہ داری کو ادا کرنے والا جانشین۔ اور تیسرا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی شخص اگر کچھ معاملات خود سر انجام نہیں دے پاتا، بعض معاملات، تو وہ ان معاملات کی ذمہ داری کسی کو سونپتا ہے تو اس کو بھی خلیفہ کہتے ہیں۔ تو یہ اس کے تین مطالب آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور یہاں پر قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کا خلیفہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کو موت نہیں آتی، اللہ رب العزت جو ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے جو اپنے معاملات کسی دوسرے کو سپرد کرے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت غائب نہیں ہے۔ پہلی بات، خلیفہ کا مطلب کہ موت کے بعد کوئی کسی کی ذمہ داری کو ادا کرنے والا۔ دوسری بات ہے کہ کسی کی غیر موجودگی میں کسی کی ذمہ داری کو ادا کرنے والا۔ تیسری بات ہے کہ ایسے معاملات جو بندہ خود ادا نہیں کر پاتا، ان کی ذمہ داری کسی کے سپرد کرتا ہے، وہ معاملات کو ادا کرے۔ تو اللہ رب العزت کو موت نہیں آتی، اللہ رب العزت غائب نہیں ہے، اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ تیسری بات کیا ہے کہ اللہ رب العزت ایک تو موت نہیں آتی، دوسرا غائب نہیں ہے، اور تیسری بات کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ کسی کے محتاج نہیں ہے، وہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو جب یہ تینوں باتیں اللہ رب العزت کے اندر موجود نہیں ہیں تو لہذا انسان اللہ کا خلیفہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ انسان، یہاں پر مراد آدم علیہ السلام خلیفہ نہیں ہے بلکہ بنی نوع انسان ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خلیفہ بنایا ہے، یہ بات غلط ہے، کیونکہ خلیفہ کے ساتھ فرشتوں نے جو بات ذکر فرمائی ہے وہ یہ ہے من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ کیا آدم علیہ السلام نے زمین میں فساد کیا؟ کیا آدم علیہ السلام نے زمین میں خون بہایا؟ نہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد نے زمین میں فساد کیا، اور آدم علیہ السلام کی اولاد نے زمین میں خون بہایا، قتل کیے۔ تو لہذا آدم علیہ السلام خلیفہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد نسل در نسل جو انسان آ رہے ہیں، ہر نسل کے بعد دوسری نسل اپنی پہلی نسل کی خلیفہ ہے، یہ مراد ہے اس سے۔ اور یہی معنی امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نسلم بعد نسل جیلم بعد جیل، ایک نسل کے بعد دوسری نسل، ایک انسانوں کے بعد دوسرا انسان، یہ پہلے انسان کا خلیفہ ہے، جانشین ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ کوئی بندہ یہ بات کر سکتا ہے کہ فرشتوں نے اللہ رب العزت سے، فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ انسان فساد کرے گا؟ یہاں پہ ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ فرشتوں نے کہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اللہ سے کہا کہ یا اللہ آپ اس کو بنا رہے ہیں جو زمین میں فساد کرے گا، اور آپ اس کو بنا رہے ہیں جو زمین میں خون بہائے گا،
تو فرشتوں کو کیسے پتہ چلا؟ کوئی یہ سوال اٹھا سکتا ہے، تو اس کا جواب اس سے اگلی آیت کے اندر موجود ہے۔ فرشتوں نے کہا تھا قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس علم نہیں ہے سوائے اس کے جو تو نے ہمیں دیا۔ تو یہ علم کہ انسان زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اصل میں یہ بھی اللہ رب العزت نے ہی ان کو دیا۔ اور تیسری بات یہاں پہ یہ ہے، اسی حوالے سے، اس کی تفسیر کے حوالے سے، اور آخری بات وہ یہ ہے کہ فرشتوں کا یہ پوچھنا اعتراض نہیں تھا، بلکہ اللہ رب العزت نے انسان کی پیدائش کے اندر جو حکمت ہے اس کو جاننے کے لیے فرشتوں نے سوال کیا تھا۔ اللہ رب العزت کے کام پر فرشتوں نے اعتراض نہیں کیا تھا، یعنی کہ اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا، اس پر یہ جو سوال و جواب تھا فرشتوں کا، یہ بطور اعتراض نہیں تھا اللہ رب العزت کے اس عمل پر، بلکہ یہ جاننا اصل میں حکمت جاننے کے لیے تھا کہ انسان کو بنانے کے اندر یا اللہ کیا حکمت پوشیدہ ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، وہ جو حکمتیں میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، لہذا یہ کہنا تمہارا کہ میں یفسد فیہا ویسفک الدماء یہ بیکار ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، جزاکم اللہ خیر۔